الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحیات، طیبات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں. ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان ختم الرسل سید الاولین سید الآخرین خاتم النبیین شاف روز جزا حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کائنات کے اندر
اللہ سبحانہ و تعالی نے دو بڑے جہان رکھے ہیں۔ ایک جہان جسے مادی جہان کہا جاتا ہے، یہ وہ جہان ہے کہ جس کے اندر مادیت سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس جہان کی ضروریات کے مطابق وہ خالق اس جہان کی ضرورتوں کو نوازتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین مادیت سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا کہ یہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر خزاں چھا جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ خالق اس کے مر جانے کے بعد، اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے مرجھا جانے کے بعد اپنی قدرت سے آسمان سے اس کے لیے رزق پہنچاتا ہے، اس کا بندوبست کرتا ہے کہ اس کے اندر پھر سے بہار آئے، اور پھر فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم آسمان سے بارش کا نزول کرتے ہیں، یہ مردہ زمین پھر سے لہلہا اٹھتی ہے اور ہماری قدرت اور صنائی کی گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح ایک جہان کہ جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جس طرح اس جہان کی ضروریات کو مال کے کائنات باہم دیتے ہیں، اسی طرح یہ روح بھی اور اس کا نظام بھی مردہ بھی ہو جاتا ہے اور اس پر خزاں بھی چھا جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی اس خالق نے اپنا ایک مکمل سسٹم اور نظام رکھا ہوا ہے، جس کے تحت مختلف ادوار کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیامبروں کو بھیجا کہ جنہوں نے اس روح کی ہدایت کے لیے مال کے کائنات کی طرف سے عطا کردہ حکم اور امر کو پہنچایا، اور وہ روح ارواح دوبارہ سے لہلہا اٹھیں اور زندہ ہو گئیں۔ یہ سلسلہ مختلف اوقات کے اندر چلتا رہا۔ جناب موسیٰ کے بارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، مال کے کائنات کا تعارف کرایا، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جناب موسیٰ نے بتلایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو اس کی ضرورت کے مطابق رہنمائی اور ہدایت کا سامان بھی فراہم کیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خالق جانتا ہے کہ جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اور اس میں زندگی کس طرح سے برقرار رہنی ہے۔ مختلف اقوام اور مختلف اوقات کے اندر مختلف علاقوں میں اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسولان اعظام کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر اس وقت ان کی ضروریات کے مطابق انہیں ہدایت کی رہنمائی فراہم کی، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کل زمین کے اوپر ہر طرف خزاں ہی خزاں چھا چکی تھی اور یہ روح کا نظام بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ کسی بھی نبی کی تعلیم اپنی صحیح حالت کے اندر موجود ہی نہیں تھی، بلکہ انبیاء کی تعلیم اور ان کی رہنمائی کو مسخ شدہ صورت کے اندر دنیا والوں کے سامنے رکھا جاتا۔
اور وہ کہ جو پیغمبر کائنات والوں کو خالق کا تعارف کرانے آئے تھے، ان سے ملانے آئے تھے، سب ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے کل دنیا کے اندر جہالت اور ضلالت کا دورہ تھا۔ کسی ایک علاقے کی بات نہیں، 600 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا کہ رب کی طرف سے اب کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور خود جس علاقے میں اس وقت مالک کائنات نے جس علاقے کا انتخاب کیا کل کائنات کی ہدایت کے لیے، وہاں پر بھی یہ عالم تھا کہ لوگ خود انبیاء کے بت تراش کر بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے اور انہی کی پوجا پاٹ کرتے، انہی کو اپنا الہ اور خدا مانتے۔ بیت اللہ کو صنم کدے کے اندر تبدیل کیا ہوا، کائنات کی جس بیماری اور جس برائی کا تصور ہو سکتا ہے وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی صورت میں اس وقت موجود تھی۔ اور کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، غرض ہر طرح سے ان کی حالت بری تھی۔ کیا وہ یونان کا فلسفہ، کیا وہ روم کی تہذیبیں، کیا وہ دیگر اقوام کے مذہب سب ختم ہو چکے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنگل کا قانون ہو، بلکہ جنگل میں بھی کچھ رسم اور رواج ہوتے ہیں ان سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ وہ مولانا حالی نے اس وقت کے بارے میں کہا کہ قبیلے کا بت جدا تھا، ہر علاقے نے اپنا ہی خدا بنایا ہوا اور اسی کے ساتھ اپنی نسبتیں کی ہوئیں، کسی کا حبل اور کسی کا صفا تھا، غرض گھر نیا ایک خدا تھا۔ یہ حالت اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ رب سے دوری کا کیا عالم ہوگا، رب کی الوہیت کا تصور اس ماحول کے اندر کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے، بلکہ قرآن کریم نے، اور کیا لفاظی کو کوئی استعمال کرے گا جب قرآن نے کہہ دیا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر، کہ گمراہی کہ جس سے بڑھ کر اور گمراہی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اندر دنیا لتڑی ہوئی تھی۔ اور کبھی مالک کائنات نے فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، ہم اگر یہ کہیں کہ تم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی تم جہنم کے اندر گرے، لیکن ہمیں پھر تمہاری اس حالت کے اوپر رحم آیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں اس ضلالت سے بچانے کا فیصلہ کیا، اور پھر ہم نے تمہاری طرف اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرما دیا۔ یہ وہ پیغمبر تھے کہ جب تشریف لائے تو پھر پہلے کی حالت کا میں نے تھوڑی سی تصویر کھینچی، اور پھر مولانا حالی بولے کہ یکا یک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑا جانب بو کبیس ابر رحمت، ادا خاک بتہانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔
یہ پیغمبر آئے، یہ کون پیغمبر تھے کہ جن کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں اتنے تذکرے ان سے آنے سے پہلے کے بھی اور اپنے خلیل کی دعاؤں کا بھی تذکرہ قرآن کریم کی زینت بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے خلیل جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل جب کعبے کی دیواروں کو، کعبے کی بنیادوں کو کھڑے کر رہے تھے اور ساتھ میں ہم سے عرض کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لفظوں کو زیادہ نہ استعمال کروں اور قرآن کریم کی اس عکاسی کو آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کون آئے اور کیسے آئے اور مقصد کیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر قرآن کریم میں اِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادوں کو کھڑے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم سے دعائیں اور مناجاتیں بھی کر رہے تھے کہ مالک کائنات، میں نے ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے ہر آزمائش کے اندر، ہر امتحان کے اوپر لبیک کہا ہے۔ آپ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاؤں، میں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو وادی غیر ذی زر کے اندر بھی چھوڑنا قبول کر لیا۔ مالک کائنات، جب تو نے حکم دیا میں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنی برادری کو بھی چھوڑا، اپنی قوم کو بھی چھوڑا، وقت کے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لی۔ میں ہر امتحان کے اندر تیری بات کے اوپر لبیک کر کہتا رہا، اور خود مالک کائنات نے بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، جیسے بھی آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، ہمارے ابراہیم آزمائش کی ان بھٹیوں سے کامیاب ہو کر کندن بن کر نکلتے رہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم عمل کو اپنے ہاتھوں سے سرزد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ کریم، میرے امتحانات بھی بڑے سخت تھے، اور آج میں تجھ سے جو چیز مانگ رہا ہوں وہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، وہ بھی بڑی عظیم نعمت کا سوال کر رہا ہوں۔ رسولن، فرمایا کہ رسولن، یہاں پر رسولن کا لفظ استعمال کر کے اللہ کریم نے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلیل نے جب مانگا تو قیمتی چیز کو مانگا، اور اس چیز کو مانگا کہ جو قلیل چیز ہوتی ہے۔ رسولن، نون تنوین کہ جو لکھا نہیں جاتا، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ نون تنوین یہاں پر لکھا نہیں گیا لیکن پڑھا جاتا ہے رسولن، ایسے یہ اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب اللہ کریم کسی ایسی چیز کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں یا کسی ایسی چیز کا ذکر کیا جائے کہ جو ہو قلیل اور جس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ کریم میں آپ سے اس رسول کی دعا کرتا ہوں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ جو تیرے خزانوں میں ایک ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس رسول کو میری دعا کی قبولیت کے اوپر عطا کیا جائے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم کی دعاؤں کو بھی قبول کیا، اور وہ رسول بھیجا کہ جو دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ایسا رسول کہ جس کی عظمتوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ کون کون سی عظمتیں، کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے؟ عالم ارواح کے اندر دیکھا جائے، عالم دنیا کے اندر دیکھا جائے، یا عالم آخرت کے اندر دیکھا جائے، وہاں پر نبی اکرم کی عظمتوں کے جھنڈے ہی لہراتے ہوئے اور آپ کی شانیں ہی شانیں نظر آتی ہیں۔ کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر، میں تھوڑی تھوڑی تصویر آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بات سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
عالم ارواح کے اندر ہم نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور ان سے جو میثاق لیا وہ بھی اس نبی کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا کہ سارے نبی ہم نے اکٹھے کیے اور ان سے یہ میثاق لیا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ دیکھو میں تمہیں دنیا کے اندر تمہارے وقت کے اوپر تمہیں نبوتیں بھی عطا کروں گا، لیکن دیکھو کہ اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا وہ آخری پیغمبر تشریف لے آئے کہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور جن کو ہم نے یہ عظمتیں بھی عطا کرنی ہیں، اگر یہ رسول تشریف لے آئیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے اپنی نبوتوں کے چیپٹروں کو کلوز کر دینا ہے اور پھر اس نبی کے اوپر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ایمان بھی لے آنا ہے اور ان کی اعانت اور مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جانا ہے۔ اور پھر وہ نبی آئے ربیع الاول، پتہ ہے کیا مطلب ہے ربیع الاول؟ پہلی بہار۔ یہ بہار جناب آدم علیہ السلام کی انابت میں بھی آئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بہار نوح علیہ السلام نے جب اپنی زندگی تبلیغ اور دعوت کے میدان میں مشکلوں میں گزاری تب بھی آئی، اور یہ بہار اس وقت بھی نظر آئی کہ جب جناب یوسف علیہ السلام آزمائش کے اندر تھے، وہ بھی بہار تھی کہ اللہ کریم نے انہیں ان امتحانوں کے اندر کامیاب کیا۔ وہ بھی بہار تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کے اندر پورے نمبر حاصل کیے اور رب کے خلیل کہلائے، یہ بھی ربیع اور بہار تھی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے زہد اور تقوی کے اندر رب کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے تھے، وہ بھی بہار تھی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو یہ ساری بہاریں میرے محمد کی بہاروں کے اندر مضغم ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صرف ایک ہی بہار دنیا کے اندر نظر آتی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب اگر کسی نے جناب آدم کی بہار کے بارے میں پوچھنا ہو، جناب نوح کے بارے میں پوچھنا ہو، تو پھر اسی بہار سے یا اسی بہار کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کریم سے پوچھنا پڑے گا، تب جا کر پتہ لگے گا کہ کون سی بہار تھی۔ جب میرے مصطفیٰ کی بہار آئی تو پھر تمام بہاروں کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میں یہ رک کر ایک بات کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب انبیاء کی بہاریں تو خاتم النبیین کی بہاروں میں آ کر مدغم ہو گئیں اور نبی رحمت اور ختم نبوت کا پھریرا لہلانے لگا، اب اگر کسی اور کی بہار کو، چاہے وہ امتی کی بہار ہو، چاہے وہ امام کی بہار ہو، چاہے وہ کسی مجتہد کی بہار ہو، اس کو نبی کی بہار کے مقابلے میں لایا جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ میں نبی کا محب بھی ہوں، میں نبی کا ماننے والا بھی ہوں؟ نہیں، فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ کسی نے کہا کہ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ آئے، کسی نے پھر کہا کہ وہ آئے صحنے چمن میں کہ ساری بہاروں نے اپنا بستر بند کر دیا کہ اس بہار کے بعد کوئی بہار دنیا کے اندر نظر ہی نہیں آئی۔ اور پھر انبیاء رسول اپنے اپنے وقت کے اندر آتے رہے اور آ کر انہوں نے اپنی قوموں کو جہاں اللہ کا پیغام دیا،
معرفت الہی کا سبق دیا، وہاں یہ بھی بتلایا کہ لوگوں اس کائنات میں ایک نبی ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، جب وہ آ جائے تو پھر ہماری شریعتیں، ہماری نبوتیں اور ہماری رسالت ختم ہو جائے گی۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے کہ جس کا نام نامی احمد ہوگا، میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس نبی کے تذکرے ہم نے نبیوں کی زبانوں کے اوپر بھی رکھے ہیں، اور اس نبی کے تذکرے ہم نے جتنی کتابیں نازل کیں ان کے اندر بھی اس نبی کے تذکرے موجود ہیں۔ کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کو پڑھیں، انجیل کو پڑھیں، تمام آسمانی صحیفوں کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، سب کے اندر اللہ کریم نے اپنے حبیب کی بشارتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ وہ نبی آئے گا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم، دنیا کو ان تمام باروں سے آزاد کر دے گا کہ دنیا جن باروں کے اندر، جن تکلیفوں اور توقوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، جن جہالتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، میرا نبی آئے گا ان تمام توقوں کو ان کی گردنوں سے آزاد کروا دے گا۔ اور پھر دیکھا نہیں کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو جب اللہ کریم نے کتاب عطا کی، صحیفہ عطا کیا، تو مخصوص جگہ کے اوپر عطا کیا۔ جناب موسیٰ کو طور پہ بلایا، جناب عیسیٰ کو معبد خانے کے اندر بلایا، اسی طرح جناب داؤد کو بھی عبادت کی جگہ کے اوپر بلایا۔ لیکن قربان جائیے، جب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کریم نے جہاں جہاں پیغمبر موجود تھے وہیں وہیں اپنے کلام اور کتاب کو نازل کیا۔ نبی غار حرا کے اندر ہیں، جبریل وہیں پر پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ نبی مکے کے اندر ہیں، جبریل وہیں پر رب کا قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ نبی مدینے کے اندر ہیں، جبریل وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ نبی بدر کے اندر ہیں، احد میں ہیں، حنین کے اندر ہیں، گلیوں کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، ماں عائشہ کے بستر کے اوپر بھی موجود ہیں۔ تو رب نے اپنی وحی اور اپنے کلام کو وہیں پہ نازل فرمایا ہے۔ یہ نبی ہے ہی اتنی شانوں والا اور اتنی عظمتوں والا کہ اس کی عظمتوں اور اس کی شانوں کی حدیں جس کے انسان تصور کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو شانوں اور عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ یوں ہی تو نہیں، حضرت حسان نبی اکرم کی طرف دیکھتے اور کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے، نبی اکرم کے چہرے کی اور آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہوئے حسان فرمایا کرتے، احسن من کلم ترکت عینی اجمل من کلم تلد النساء، احسن من کلم ترکت عینی اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے چہرے اطہر کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھے کہ آج تک
کسی ماں نے ایسا حسین اور خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ جناب جبریل بھی کہا کرتے تھے کہ میں مشرق اور مغرب ساری دنیا کے اندر میں نے چکر لگایا ہے، لیکن میں نے حضور سے زیادہ عظیم، حضور سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور فرماتے کہ حبیب یوں لگتا ہے کہ جب اللہ کریم نے آپ کو تخلیق کیا، آپ اپنے رب کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، جیسے آپ بتلاتے گئے ویسے رب آپ کو تخلیق کرتا گیا۔ وہ نبی کہ جن کا نام نامی ہی بڑا مبارک ہے، اور حضرت حسان ہی فرمایا کرتے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ۔ اے حبیب، آپ کے نام نامی کی عظمتوں کے کیا کہنے، آپ کے نام نامی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو اللہ، آپ کے نام کو اللہ کریم نے اپنے نام سے مشتق کروایا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ صاحب عرش نے آپ کا نام محمد رکھوایا ہے، اور محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ کا نام محمد بھی ہے اور آپ کا نام احمد بھی ہے، اور احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی تعریف اپنے بیگانے بھی کرتے ہیں، جس کی تعریف جو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، ارواح میں بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور کل محشر کے میدان کے اندر بھی آپ ہی کی تعریف کی جائے گی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو آئے، فرمایا آئے بڑی شانیں لے کر، لیکن آئے کیوں، کس لیے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کو نہ دیکھا تو پھر بڑوں بڑوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، انہوں نے پھر کوئی فیض نہیں پایا۔ آئے کیوں، وہ آیہ کریمہ کے جو میں نے شروع کے اندر تلاوت کی خطبے میں، اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا، مقصد کیا تھا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے اپنا حبیب محمد کریم تمہارے اندر مبعوث کر دیا ہے۔ اس نعمت کی قدر، اس احسان کا بدلہ اگر کوئی چکانا چاہے تو کائنات کی نعمتیں ایک طرف کر دی جائیں، لیکن اس نعمت اور اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اپنی آخری کتاب کو، کہ جس کو ہم اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ ہم نے نسخہ کیمیا، یہ ہم نے نسخہ شفا اپنے حبیب کے، اپنی نعمت کے، اپنے آخری پیغمبر شاف روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اور کیوں نازل کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے پاک پیغمبر اس قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے رہیں، پڑھ پڑھ کر صرف یہ نہیں کہ سننے والے سر دھنتے رہیں، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان جو میرا پیغمبر ان کو بتلاتا جائے پھر وہ اس کے مطابق اپنا تزکیہ کرتے رہیں، اپنی زندگی کو بدلتے رہیں، ہماری معرفت کو حاصل کرتے رہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب یہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، وہی وہ لوگ کہ جنہیں لوگ وحشی کہتے تھے، درندے کہتے تھے، خون خار کہتے تھے، کہ جن کی تلوار نیاموں کے اندر نہیں جاتی تھی، کہ جو دم بھر میں کشتوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے۔ تاریخ نے پھر وہ منظر دیکھا کہ ایک صحابی پیاس سے میدان جہاد کے اندر پیاس سے العطش العطش پکار رہا ہے، پانی پیش کیا جاتا ہے، ساتھ میں اپنے دوسرے بھائی کی آواز آئی پیاس،
العطش، کہا مجھے رہنے دو، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ وہی لوگ کہ جو بیٹی پیدا ہوتی، بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے ماتھوں کے اوپر تیوریاں چڑھ جاتی اور اتنے سنگ دل اور شفاق تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نومولود بیٹیوں کو اٹھاتے، کدال کے ساتھ گڑھا کھودتے اور اندر زمین کے اندر دفن کر کے باہر آ کر فخر سے بتلایا کرتے کہ میں بیٹی کو زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ اتنی شفاقیت، اتنی بربریت، آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگ۔ لیکن جب یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے نبی کی آمد کی خوشی، یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد۔ اگر اس کو پہچان لیا تو سب کچھ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا تو سب کچھ ہے، وگرنہ یہ صرف نعرے ہو سکتے ہیں، ہلڑ بازی ہو سکتی ہے، شور و غوغا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی دعوت کے ساتھ، نبی کی ذات کے ساتھ، نبی کی شخصیت کے ساتھ، نبی کے پیغام کے ساتھ، نبی کے لائے ہوئی نعمت کے ساتھ بے وفاداری نہیں ہو سکتی، بے وفائی ہو سکتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ وہی لوگ کہ جو دن رات زنا کے اندر مصروف رہتے، عورت کو دیکھتے تو دور سے ہی آنکھوں کو جھکا لیتے کہ محمد کریم نے منع فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن نے کہا ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ لوگ کہ جو کسی کے مال کو دیکھ کر باقی نہیں رہنے دیتے تھے، سود کے دل دادا اور رسیا تھے، وہ لوگ زکاتوں اور صدقات کا مال اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہوتے کہ حضور قبول کر لیجئے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ وہی لوگ کہ جو دن کو درندے بنے ہوتے تھے، جب قرآن کو ان نے سنا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم، یہی لوگ راتوں کو اٹھ کر رب کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور چوری چوری چھپ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے، اور وہی لوگ کہ جو دنیا کے اندر اس وقت بربریت کے اندر، ظلمت کے اندر اور ہر قسم کی برائی کے اندر اور ہر قسم کے فحوشوں کے اندر، ہر قسم کی فحاشی کے اندر مبتلا تھے، جب قرآن کو انہوں نے سنا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ جو فحاشی کے دل دادا ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا وہی لوگ کبھی نوافل میں، کبھی سجدے کے اندر، کبھی دن کو، کبھی رات کو مصلوں پہ کھڑے ہو کر رب کے قرآن اور رب کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور اور معطر کر رہے ہیں۔ یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جب محمد کریم نے ان کا علاج قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، قرآن کریم کے اس پیغام کے ساتھ کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا، اور پھر دنیا کے سامنے ایک نیا انسان بن کر ابھرے۔ وہ ہری چند اختر نے کہا تھا ہندو تھا، لیکن جب تعصب کی اینک کو اتار دیا جائے تو انہیں بھی محمد کریم کی عظمتوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور اللہ اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام کے اوپر۔ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ ایک عرب آدمی نے دنیا کے اندر آدمی کا بول بالا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں اور آپ کا مقام کہ اللہ کریم نے
آپ کو اپنے ساتھ اپنی محبت اور کائنات کے سامنے اپنا تعلق لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی وجہ سے جو مخالفتیں آئیں، جو مشکلات آئیں، لوگوں کی طرف سے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، لیکن میں قرآن کریم کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے ان لوگوں کو تسلی بھی ہو کہ جو دین کا کام کرتے ہیں اور پھر آنے والی مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اعلان نبوت کیا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ کہنے لگے، وہی لوگ کہ جو کل تک کہتے تھے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، حضور جب کھڑے ہوئے کہا کہ میں کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک بڑی پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے، دشمن آ رہا ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کر لوگے؟ کہنے لگے، محمد ہم نے 40 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں اور آپ کے اندر سوائے سچائی اور صداقت کے کچھ اور پایا ہی نہیں ہے۔ پھر وہاں کے کچھ سردار کھڑے ہوئے، ذرا بات کو توجہ دیجئے گا، کھڑے ہوئے جہاں دیدہ لوگ تھے، کہنے لگے، کہہ تو رہے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہماری تو کسی قوم کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ آج کل کوئی جنگ بھی نہیں چل رہی، کون سی فوج آ رہی ہے؟ صفا پر کھڑے ہوئے دور تک دیکھا، کوئی فوج نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ یہاں پر تو کوئی فوج نہیں نظر آ رہی، آثار بھی نہیں ہے دور دور تک۔ میرے مدنی کریم فرمانے لگے کہ میں اب بھی کہوں کہ دشمن تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے آنکھوں کے دیکھے کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی زبان کے اوپر یقین ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی، اسی لیے مالک کائنات نے بھی فرمایا کہ اے حبیب لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اتنی اجلی ہے کہ ہم عرش کا رب آپ کی حیات طیبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، آپ کی شان اور آپ کی عظمت۔ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس وحی آتی ہے، یہ ہمارے چند سوال ہیں، ان کے جواب تو دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں ان کے جواب کل دوں گا، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ کہنا نہ کہا۔ کل گزر گئی اور دن گزر گئے، لوگ آتے مذاق اڑاتے، آپ تو کہتے تھے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا ہے اور آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ پھر میرے اللہ کریم نے 15 دن کے بعد اپنے حبیب سے کلام کیا اور وحی بھی بھیجی، اور کس انداز سے بھیجی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دن کی روشنی کی، دن کے چڑھنے کی قسم ہے، رات کے گزر جانے کی، رات کی تاریکی کی قسم ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ دنیا کے اندر میرے نبی کریم کی عظمتوں کو اللہ کریم قرآن کریم کے ذریعے اجاگر کر رہے ہیں۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ خود کہیں گے کہ اللہ آپ نے تمام کر دیا ہے، حد کر دی ہے، اب بس کر دیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے اوپر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی آپ کو داغ مفارقت
مفارقت دے گئیں. 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئے. علم ووجدک ضالا فہدا، جب آپ ہماری معرفت کے لیے سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ہم نے آپ کے اوپر جتنے انعامات کیے ہیں، جتنے احسانات کیے ہیں، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ ان انعامات کا تذکرہ کیا کریں. بنعمت ربک، مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ قرآن کریم بھی ہے کہ اے پیغمبر آپ اب اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو ہماری معرفت کا درس دیا کریں. اس قرآن کریم کی نعمت کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کیا کریں، لوگوں کو ہمارے جنت کا راستہ دکھایا کریں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں پر ہمارا نام لیا جائے گا وہاں پر آپ کا نام بھی لیا جائے گا. میں اگلے دن ایک تحقیق پڑھ رہا کہ آذان کا وقت جب فجر کے وقت شروع ہوتا ہے تو مشرقی جزائر انڈونیشیا سے شروع ہوتا، اور پھر یہ سورج کی گردش کے مطابق اپنے وقت کے سورج کے ساتھ ساتھ پھر یہ وقت آگے چلتا رہتا. پھر یہ وقت بر صغیر عرب ممالک کے اندر اور پھر دوسرے جزائر سے ہوتا تقریباً ظہر کی اذان جب تک انڈونیشیا میں دوبارہ نہیں ہوتی، کائنات میں فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ کریم نے اس طرح اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا کہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور ساتھ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ. جہاں پر اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کے ڈنکے کائنات کے 24 گھنٹوں کے ہر لمحے کے اندر ہوتے رہتے ہیں، وہاں میرے محبوب کی عظمت اور رسالت کے ترانے بھی بجتے رہتے ہیں. اس نبی کی عظمتیں عالم ارواح کے اندر بھی، عالم دنیا کے اندر بھی اللہ کریم نے اس طرح سے عطا کی ہیں، اور پھر حد کر دی آخرت کے میدان کے اندر. اللہ کریم اپنے حبیب کو جو عزتیں عطا کریں گے اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ. اے مدنی کریم، ہم کل قیامت کے دن آپ کو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. میرے مدنی کریم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک دعا کا اختیار عطا کیا کہ جو دعا مانگو دنیا کے اندر فی الفور اسی صورت میں تمہیں عطا کر دیا جائے گا. ہر نبی نے اپنی اس دعا کو استعمال کیا، لیکن میں نے اللہ کے آخری پیغمبر نے بڑے مشکل وقت آئے، بڑی مشکل گھڑیاں آئیں میرے اور میرے اہل کے اوپر، میرے اور میرے اصحاب کے اوپر بڑے ہی مشکل اور بڑی ہی مشکل ترین گھڑیاں آئیں، لیکن میں نے اس دعا کو کل قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا کہ لوگوں، اللہ کریم جب لوگوں کو زمین سے اٹھنے کا حکم دیں گے، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے اللہ کریم میری قبر سے
بندے مجھے اٹھائیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، اور میں ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر جب لوگ کھڑے ہوں گے محشر کے میدان کے اندر، محشر کی سختیوں کے اندر، محشر کی گرمیوں کے اندر، ہر نبی ہر آنے والے لوگوں کو، لوگوں کے گروہوں کو جواب دیں گے کہ آج اللہ کا جلال اور جوبن، اللہ کا جلال پورے جوبن کے اوپر ہے، اللہ کا جوش پورے عروج کے اوپر ہے۔ آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جا کر صرف اتنا عرض کر سکیں کہ مالک ان کا حساب ہی شروع کر دیا جائے، تاکہ اس محشر کے دن کی گرمیوں اور سختیوں اور حدتوں سے ان کو نجات ملے۔ لیکن ہر نبی جب اس بات کا انکار کرے گا، ایک نبی دوسرے کے پاس چلتے چلاتے جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے، جناب عیسیٰ کہیں گے کہاں تک چلو گے؟ میں تمہیں ایک ایسی شخصیت کا ایک ایسا نام بتلاتا ہوں، اس کے بعد جا کر اپنی اس سفارش کے لیے کہو۔ لوگ پھر خاتم النبیین جناب شافع روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس دن میں اپنی اس دعا کو بھی استعمال کروں گا، اور پھر میرے رب نے جو مجھ سے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے اس کے مطابق میں اپنا سر رب کے عرش کے سامنے سجدے میں رکھ دوں گا، اور پھر حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ لوگوں میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، یہ ہے عالم آخرت کے اندر میرے محمد کریم کی عظمتیں اور شانیں۔ فرماتے ہیں کہ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ مَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ، مَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، تمام کے تمام نبی میرے جھنڈے، میرے حمد والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور پھر میں اپنے رب کے سامنے، اس کے عرش کے سامنے سربسجود ہو جاؤں گا۔ میرا مالک اس دن مجھے اپنی کبریائی، اپنی تسبیحات پر مبنی کلمات القاء کریں گے، میں ان کلمات کو ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا۔ ایک لمبا وقت گزر جائے گا، ایک ہفتے تک کا وقت کا بھی ذکر ہے کہ میں اپنے رب کی ایک ہفتے تک اپنے رب کی حمدوں کو، اپنے رب کی تعریفوں کو، اپنے رب کی الوہیت کو، اپنے رب کی عظمتوں کو، کبریائیوں کو بیان کرتا رہوں گا۔ پھر میرے اللہ کریم مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کی انتہا فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے لاڈ پیغمبر، اے نبیوں کے امام پیغمبر، اے کائنات کے سردار پیغمبر، ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو عطا، آپ مانگتے جائیے، ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ وشفا تو شفا، آپ شفاعت کرتے جائیں، میں آپ کی سفارش اور شفاعت کو قبول کرتا جاؤں گا۔ اتنا شان، اتنی عظمت اس قیامت کے دن آخر کے اندر۔ لیکن میں اس حدیث کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم اپنے حوض کے اوپر میں کھڑا ہوں گا، اور لوگوں کو اپنے حوض سے جام کوثر عطا کروں گا۔ میرے حوض کا جو ایک گھونٹ پی لے گا، پورے محشر کے میدان میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ عرض کی کہ محبوب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آپ کی امت ہے؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء، چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانوں گا، لیکن ایک گروہ ہوگا کہ جس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پانی پلانے کے لیے بھی تیار ہوں گا، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا کہ یہ دیوار کیوں کھڑی کر دی گئی، ان کو آنے دو، تو مجھے بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے
کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کر دیں، بدعات، خرافات، اصل تعلیم کو چھوڑ کر ان کے اندر پڑ گئے اور آپ کے سارے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ تو اس دن ہر بندہ مستفید ہو رہا ہے، لیکن وہ کہ جس نے رب کی توحید میں شرک کیا ہو اور محمد کریم کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی ہوں، وہ اس دن بھی محروم رہے گا، اس کے عملوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام کو سمجھ کر آپ کے سچے پیغام کو اپنے دلوں میں جگہ دے کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں۔